دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ آموز چھٹا باب۔ ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریہ میں بے فکر ہیں، یعنی رئیس اقوام کے شرفا جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں۔ تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے حمات اعظم تک سیر کرو اور پھر فلسطینیوں کے جات کو جاؤ۔ وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں؟ کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسیع ہیں؟ تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو، جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چارپائیوں پر دراز ہوتے اور گلہ میں سے بروں کو اور طویلہ میں سے بچڑوں کو لے کر کھاتے ہو اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو، جو پیالوں میں سے مے پیتے اور اپنے بدن پر بہترین عطر ملتے ہو، لیکن یوسف کی شکست حالی سے غمگین نہیں ہوتے، اس لیے وہ پہلے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے اور ان کی عیش و نشاط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خداوند خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ خداوند رب الافات یوں فرماتا ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں اور اس کے کسروں سے مجھے عداوت ہے، اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالہ کر دوں گا، بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں 10 آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے، اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے، اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا کیا کوئی تیرے ساتھ ہے، تو وہ جواب دے گا کوئی نہیں، تب وہ کہے گا چپ رہ، ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں، کیونکہ دیکھ خداوند نے حکم دے دیا ہے اور بڑے بڑے گھر رخنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے۔ کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے یا کوئی بیلوں سے وہاں ہل چلائے گا؟ تو بھی تم نے عدالت کو اندرائن اور ثمرہ صداقت کو ناگدونا بنا رکھا ہے۔ تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو کہ ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سینگ نہیں نکالے، لیکن خداوند رب الفاج فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، دیکھو میں تم پر ایک قوم چڑھا لاؤں گا اور وہ تم کو حمات کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے گی۔ آمین۔